مطلب کے خاندان سے ہوں اور میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے۔ جنگ بدر میں ٹھہرتے ہیں، جب مظلومیت کے خاتمے میں آتے ہیں، جب مظلوم کی مدد کرنے میں آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سختی ہے کہ دنیا پھر ایسی سختی کی مثال کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کھانے میں آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے 1400 سال پہلے تہجد میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اور ایک رکعت میں پوری رات کی نماز ختم ہو رہی، پوری تہجد ختم ہو رہی، اس حد تک نرم دل ہے۔ ایک غیر مسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا، یہ عجیب شخصیت ہے، اس کے ایک مٹھی میں پوری حکومت ہے، پورا ملک اس کی مٹھی میں ہے، خالی اشارہ کر دیتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے ہیں تو صحابہ اکرام اس کی طرف نکل جاتے، پلٹ کے نہیں دیکھتے، پھر فتح کر کے لوٹتے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں تو صحابہ اکرام مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب انسان ہے کہ پوری حکومت اس کی مٹھی میں ہے، لیکن اس کا زہد اور اس کا استغنا اور اس کی ڈاؤن ٹو ارتھ کی حالت ہے، تواضع کی حالت یہ ہے، نرمی کی حالت یہ ہے، کہتا ہے میں خود میرے ہاتھ میں نہیں ہوں، والذی نفسی بیدہ، میں قسم کھاتا ہوں ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان۔ یعنی جو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں خود میرے قبضے میں نہیں ہوں، اللہ کے قبضے میں ہوں، دوسری طرف یہ ہے کہ پوری حکومت اس کے قبضے میں۔ عجیب شخصیت، یعنی کہ بدھا نرمی کر سکتے ہیں لیکن کوئی مظلوم کو حق دلانے کے لیے سختی کی بھی استعمال کی ضرورت پڑے گی، بعض اوقات اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہٹلر سختی کر سکتا ہے لیکن بعض بیواؤں اور بے سہاروں کے لیے نرمی کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر وہ مثال نہیں ملتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں اور یتیموں اور لاچاروں کے لیے آپ ہمدردی کا پیغام تھے، تو ظالموں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلوار بھی تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی مکمل، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی مکمل۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی دینی کام کرتا ہے تو گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اگر کوئی گھر والوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو دین کے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے لیے نماز آپ نے پڑھی، میں بھی آپ کے پیچھے ٹھہر گیا، چلو تہجد پڑھوں گا، تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ شاید کہ تھوڑے حصہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گیا، میں پیچھے ٹھہرا ہوا رہا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کی، میں نے سوچا شاید کہ سورہ نساء کی ایک دو آیتیں پڑھیں گی، سورہ نساء ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ شروع کی، سورہ مائدہ ختم کرنے کے بعد بہت لمبے لمبے سورے، بہت بڑے بڑے سورے، ہماری نماز ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم لوگ نماز ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس ہے نا ختم قرآن، فہم قرآن چلے گا امت مسلمہ۔ ارے قرآن ختم کرنے کے لیے کیوں پڑھ رہے بھائی، سمجھنے کے لیے پڑھو۔ ایک آدمی تیز تیز چائے پی رہا سمجھو بھائی ختم کرنے کے لیے چائے پی رہے ہیں، مزے کے لیے پی رہے، پہلے پوچھ لینا پڑتا نہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایسے ختم قرآن، ارے قرآن ختم کرنے آتے کیوں پڑھ رہے بھائی، سمجھنے کے لیے پڑھو، ختم کر کے رکھ دینا جوس دان میں لپٹ کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ہم 10 آیتیں سمجھتے نہیں تھے آگے نہیں بڑھتے تھے، یہاں پر ختم کرنے کی فکر ہے، وہاں سمجھنے کی فکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی رکعت میں ٹھہر کر کیا کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع آپ کا اتنا لمبا تھا جتنا کہ آپ کا قیام تھا۔ اللہ اکبر، تہجد کا عالم یہ ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد عطا کرنے آ رہے ہیں، بندوں کے حقوق، اگر ایک صحابی کوئی بھوکے نظر آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن پھیلا کر کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ہے کوئی اس صحابی کو کھانا کھلا دے، مخلوق کا اس حد تک خیال ہے۔ اور اپنے بیویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں انا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی اپنے بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھیں، دو آپس صفتیں اس طریقے سے جمع کی گئی ہیں کہ شاید کہ دنیا میں آپ کو ایسی جمع صفتیں ملیں گی آپ کو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر کئی معجزے جمع ہو گئے۔ ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے، یہودی آتے آ کر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے معلوم، ان کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لکڑی سے چٹان پہ مارتے ہی 12 چشمے پتھر میں سے نکل کے بہ پڑے، اور 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ تھا،
اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ جہاں پر ڈیزرٹ تھا، جہاں پر پانی نہیں تھا، پتھر پر آپ نے لکڑی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہم کہتے ہیں کیا آپ نے صحیح بخاری نہیں پڑھی جس کے اندر 70 آپ کو ایسے معجزات مل جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک عورت جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مشرکہ تھی، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مزادت امرأۃ مشرکہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مٹکے سے آپ نے وضو کیا۔ یعنی ایک مشرک عورت جا رہی تھی، صحابہ نے آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا تو پانی کے ڈھونڈ کر لاؤ۔ ایک مشرک عورت کو پکڑ کر لایا گیا، کہا کہ بھائی آپ کے پاس مٹکا ہے، پانی ہے، آپ پانی دے دو، ہم لوگ وضو کریں گے۔ مشرک عورت نے کہا اتنے لوگ وضو کریں گے، 100 کی تعداد میں میرا مٹکے کا پانی ختم ہو جائے گا، نہیں میں تو مٹکا دینے والی نہیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے مٹکے کے اندر جو پانی ہے یہ پانی ذرا بھی کم نہیں ہوگا، صرف ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے دو۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ ڈالنے میں کیا پانی جاتا، تھوڑا سا کچا ہوگا، بس ہاتھ ڈال۔ مشرک عورت نے مٹکا حوالے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ، پیارے ہاتھ کو، مبارک ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹکے میں ڈالتے ہیں۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے لگے، اور جتنے صحابہ تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں، سب نے وضو کیا اور مٹکے کا پانی ختم نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پیش کرتے ہو کہ انہوں نے لکڑی استعمال کی تو پتھر میں سے چشمے پھوٹ پڑے، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے استعمال کی بھی ضرورت نہیں پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا کر بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو کیا نہیں دیکھتے؟ میں یہ کہنا چاہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ یونیورسلٹی، ورسٹیلٹی، ہماگیر، عالمگیر شخصیت ہے نبی اکرم۔ آپ کے جو معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت عطا کی ہے، ہم فرق نہیں کرتے نبیوں کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ اگر فضیلت بتائے تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، فخر سے بتائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام آسمان میں اڑا کرتے تھے، آپ کے نبی تو آسمان میں اڑتے نہیں تھے، زمین میں اونٹنی پر سواری کرتے تھے۔ کیا بھول گئے معراج کا واقعہ؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک آپ نے اڑان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آسمان میں اڑا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان، اسپیس، 7 آسمانوں کو پار کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین او ادنا، عرش کے قریب تک چلے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی اڑان سے بھی آگے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑان۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک تخت تھا جو سیکنڈ میں ادھر سے ادھر آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈوں کے اندر، نبی اکرم سے ابھی بستر گرم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس براق پر سواری کر کے چلے جاتے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا پڑا، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا پڑا، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ٹائم آیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آسمان میں نماز کے لیے بات ہوئی نا، اتنے نماز کم کر دیجئے، اتنے نماز کر دیجئے، بات ہوئی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے پولیس والے موجود ہیں، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے نا، نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی آدمی غور کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ پرندوں پر تھی، جنوں پر تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ وہ وقتیہ طور پر حکومت تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا۔